پورے احناف پر اتنا بڑا احسان ہے. امام ابن سنیے، تیمیہ حدیث کے اتنا بڑا احسان ہے کہ یہ شاتم رسول کے مسئلے پر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ، قتل کا فتویٰ امام ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں دی. اس سے پہلے اور سارے حنفی اس کے ارے بھائی اس کے احسان مند ہیں. آپ اور آج ان کا کتابوں کی صحابہ بنیاد کرام نے دیا ہوا ہے. ابن تیمیہ کے ایسی فتوے بات پر نہیں نہیں جاتے ہے. ہیں. امام ابن تیمیہ اور رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقام ہے. اگر 10 کلو انہیں اگر 10 کلو ڈاکٹر صاحب دیکھیے، میری بات سنیں، کیوں سنوں اب 15 منٹ سے چپی نہیں ہو رہے. اگر تھوڑا سا پیشاب ڈال دیں تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں، اگر ان کو ممبر پہ کھڑا کر دو تو اللہ کی قسم اس جیسا خطیب کوئی نہیں. اگر جہاد کے میدان میں اتار دو تو اس جیسا سپہ سالار کوئی نہیں. اگر مسند پہ بٹھا دو تو ان جیسا استاد کوئی نہیں. ان جیسا استاد کوئی نہیں. فتوے کی مسند پہ بٹھا دو تو ان جیسا مفتی کوئی نہیں. امام ابن تیمیہ کی کیا شان یہ بیان کریں؟ اور آج کہتے ہیں متشدد ہے. جس امام کی بات پسند رہے وہ متشدد ہے. یہ محدثین کے بارے میں آپ لوگوں کا اخلاق ہے، یہ انداز ہے. علامہ ابن تیمیہ کی 170 سے زائد محدثین نے تدلیل، تفسیق اور تکفیر کی ہوئی ہے. علامہ ابن تیمیہ کے جو متفردات ہیں 33، ان 33 متفردات میں یہ بھی ہے کہ جس نے روزہ رسول کی نیت سے تفردات کس عالم کے نہیں ہوتے؟ سنیں آپ، تفردات کس عالم کے نہیں ہوتے؟ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا جتنے ہے بڑے بڑے علماء ہیں سب کے تفردات موجود ہیں. نیت کر کے کیا بالکل غلط گناہگار ہوگا، حرام ہے. علامہ ابن تیمیہ نے، اب علمی بات کریں، برداشت کریں. علامہ ابن تیمیہ نے نبی کی آل بیت کی حدیث کے حوالے سے، یہ میں نہیں کہتا، مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ امام سیوطی کہہ رہے ہیں، امام زرقانی کہہ رہے ہیں، امام اللہ علی قاری کہہ رہے ہیں، شیخ بکر کہہ رہے ہیں. ایسے مسائل حل ہوتے ہیں. جو چیزیں تمہیں پسند ہوں وہ قبول ہیں، آل رسول کی شان میں تمہیں چیزیں قبول نہیں ہیں. صرف فتاوا جو 40 جلدوں پر مشتمل ہے. بھائی آج ہم پڑھ بھی نہیں سکتے. آج 70,000 جلدوں پر مشتمل کیوں نہ ہو؟ سارے کام اگر آپ ایک من دودھ میں تھوڑا سا پیشاب ڈال کے کہہ دیں ان کا کوئی بھی فیلڈ علامہ ابن تیمیہ کے اوپر میں نے جرا حوالہ دیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب، علامہ ابن تیمیہ عالم اسلام کی سب سے زیادہ، پوری تاریخ اسلامی میں علماء میں سب سے زیادہ متنازع ترین شخصیت ہے. اس کے خلاف پڑھیں، میرے اس کے اوپر مقالہ ہے، میری کتاب ہے، اس کو پڑھیں، آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی. اچھا اب مفتی صاحب مختصر سی بات ڈاکٹر صاحب، ہم کلوز وائنڈ اپ کرتے ہیں. آج کم از کم یہ ہم بڑے پرامن آ رہے تھے، ایک چیز آ رہی ہے، خیر ابھی بھی ہم نے کوئی کسی دوسرا نہیں ہے، علمی بات ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو کم از کم آج عوام کو پتہ لگ گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے خود بیان کرنا تو چھوڑو، اگر کوئی دوسرا صحیح حدیث بھی بیان کرے تو حدیث کا رٹ لگانے والے ان کو تو چاہیے تھا جب میں نے اتنے حوالے دیے کہ یہ صحیح ہے، یہ خاموش ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ وہ شان علی میں ہیں اور شان علی ہزم نہیں ہوتی، پھر یہ کہتے ہیں ہمارے فتوے لگتے ہیں. اور آج شان علی ہزم نہیں ہوتی ہے، آج لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے، ہزم نہیں ہوتی. آپ آج لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے ہمارے ساتھ کہ پنڈی سے کراچی آنے والا یہ شخص سوائے محدثین کی تنقید کے اس کا اور کوئی مقصد مجھے بات نہیں. تنقید اگر میں علمی بات کر رہا ہوں، میں ان کو چپ کرا رہا ہوں، میں علمی بات کر رہا ہوں. اچھا اب میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا وہ اپنی جگہ درست ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں. وہ جو فرما رہے ہیں وہ اپنی جگہ درست، اور یہ بہت علمی بحث ہے، ہم سب کی سمجھ میں نہیں آ رہی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ عام افراد کی سمجھ سے بہت بالا تر گفتگو ہو رہی ہے. اور آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام. دونوں سرکار میری بات سر، ان کو نہیں پتا یہ کون ہے وہ 17 لوگ. میری بات سنیں، یہ جو بہت اعلیٰ درجے کی گفتگو ہے یہ آپ دونوں لوکانٹا میں کیجیے گا جب ابھی سحری کرنے جائیں. ابھی ہمیں صرف آپ اتنا بتا دیں جو آپ سے پوچھ رہا. اب تم لوگوں کا سیزن ہوتا ہے رمضان، روزہ روے نہ روے سیزن لگنا چاہیے. تمہیں اپنے سیزن کی فکر پڑ جاتی ہے، اور لوگ رمضان میں جنت بناتے تھے، آج کا تاجر رمضان میں پیسے بنا. جو ٹیلی ویژن والے بھی پیسے بنا رہے ہیں سارا رمضان سیزن، ان کو رمضان سے کوئی غرض نہیں، ان کو پیسہ چاہیے، ریٹنگ چاہیے. ایسے جو تاجر بیٹھے ہوئے یہ انہیں رمضان نہیں چاہیے، ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بڑے آئیں گے، رمضان آئے گا پیسے بڑے آئیں گے. اور میں نے ایک نوجوان سے کہا یار تو تبلیغ میں وقت دیا کر. کہا جی میرے بدن میں بڑی دردیں ہوتی ہیں، میں نہیں جا سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اسے دیکھتا تھا دکان پہ ایسے جانوروں کی طرح کام کرتا تھا. تو میں نے ایک دن کہا یار تو یہ تبلیغ میں جاتے ہوئے دردیں ہوتی ہیں اور یہ دکان پہ تو جتنا کام ہے اتنا تبلیغ میں تو نہیں، تو یہاں تمہیں دردیں نہیں ہوتی؟ کہا جی یہاں بھی ہوتی ہیں،
لیکن شام کو جب نوٹ گنتا ہوں نا سارا درد چلا جاتا ہے. اس کیمرے کے ذریعے سے علماء کے سامنے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں. اپنے مسلک کو بتاؤ، کمرے میں بیٹھ کر، درسگاہ میں بیٹھ کر، جب منبر پر آؤ تو اسلام پیش کرو، اسلام پیش کرو، محبت پیش کرو، امت کو ٹکڑوں میں تقسیم مت کرو. کیا منہ دکھاؤ گے اگر تم ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے مر گئے؟ میرے رب کی رحمتیں وسیع ہیں، میرے رب کے خزانے وسیع ہیں، میرے رب کی شہنشاہی رحمت وسیع ہے. آؤ سب کے لیے جنت کی سوچیں. ہاں اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں بڑا گستاخ رسول ہوں اور میں خارجی ہوں، میں کافر ہوں، یہ فیس بک پر میرے نام کے ساتھ کتنے لگے ہوئے ہیں گستاخ رسول، خارجی، کافر، تو آؤ مجھے پیار کرو، مجھے سمجھاؤ جیسے تبلیغ والوں نے کیا. میں آج ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، مجھے 40 برس گزر گئے، اس کے پیچھے اس تبلیغ کی برکت ہے. میں تو گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا، میں تو اپنے کالج کا سنگر بھی تھا، ڈانسر بھی تھا. 3 دن مجھے ایک دوست پکڑ کے لے گیا اور میری اللہ نے زندگی کو پلٹا دیا. میں آج اللہ رسول کے نغمے گا رہا ہوں، میں اللہ رسول کے گیت گا رہا ہوں. کہ دین کی بات لگی سنو، پر رمضان کے پروگرام کے نام پر کاروبار ہیں، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں. میرے دیس کے تاجر نے ذخیرہ اندوزی کے ساتھ اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، مصنوعی مہنگائی کے ساتھ روزے کی ناقدری کی، اللہ کی رحمت کی ناقدری کی. وہ کتنے پیسے بنا لو گے؟ چند کروڑ، چند ارب، چند کھرب. اللہ کی قسم ایک روزے والے کو سستا سودا دے دو، تمہاری 11 پشتوں کو اللہ سنوار دے گا. روزے کو پیسے بنانے کا مہینہ نہ بناؤ، روزے کو جنت کمانے کا، اللہ کو ساتھ لینے کا، اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا مہینہ بناؤ. کسی سے ناراض ہو صلح کر لو. لوگ حج پہ جاتے ہیں، اور جناب معاف کر رہے میں حج تے جا رہے ہیں. کوئی وعدہ گھاٹا، جناب معاف کر رہے میں حج تے جا رہے ہیں. او میرے بھائی بہنوں، حج چھوٹا فرض ہے، روزہ بڑا فرض ہے. حج چھوٹا فرض ہے، روزہ بڑا فرض ہے. روزہ آ گیا، رمضان آ گیا، جس سے ناراض ہو، یہ دیکھو میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں، یہاں سے اٹھتے ہی فون کرو، گھر پہنچ جاؤ، یار معاف کر دے، رمضان شروع ہو گیا ہے، میرے روزے نہ خراب ہو جائیں، مجھے معاف کر دو. اور جس پر آپ نے زیادتی کی ہے اس کے تو پاؤں پکڑو، جس نے آپ پہ زیادتی کی ہے اس کو آنے سے پہلے ہی معاف کر دو. جا یار میں تینوں معاف کیتا، میرا روزہ نہیں خراب ہوئے، میری جنت دا مسئلہ ہے، میرے اللہ رسول دا مسئلہ ہے. جا میاں میں تینوں معاف کیتا. میرے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے اگر کوئی تمہیں گالی نکالے تو تم کہو بھائی میں گالی نہیں دوں گا، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے. لگاؤ چھاپ امت کی، لگاؤ چھاپ اسلام کی، لگاؤ چھاپ امت کی لگاؤ. ایک دوسرے پر توپیں کسی ہوئی ہیں اور یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر. پھر دنیا میں مسلمان ہے کون؟ میری فریاد ہے، مجھے پتا ہے میرا اللہ چاہے گا تو اس آگ کو بجھائے گا، نہیں بجھے گی جہاں تک یہ اس کے شعلے جا چکے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ میری یہ نکار خانے میں توتی کی کون سنتا ہے، نکار خانے میں توتی کی کون سنتا ہے، شہنائیوں میں کسی کا نوحہ کون سنتا ہے. لیکن میں کہوں گا، میں کہتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے اپنے پاس بلا لے. میں تمہیں اس سے ہٹانے کے لیے سارا زور لگاؤں گا. تم مانو نہ مانو تمہارے دل کی بات ہے. کیا خلاصتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، یہ کافر، یہ خارجی، یہ کتا، یہ فلانا، یہ اسلام ہے کیا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کم از کم تم جو میری سن رہے ہو، یہ ٹی وی کے ذریعے جو سن رہے ہیں، ارے مسلمان بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو. نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں. محبت پھیلاؤ، محبت پھیلاؤ، نفرتوں کو مٹاؤ، نفرتوں کو. اوروں کو برا، کبھی حکمرانوں پہ چڑھائی، کبھی نون لیگ پہ چڑھائی، کبھی کاف لیگ پہ چڑھائی، کبھی پی ٹی آئی پہ چڑھائی، کبھی پیپل پارٹی پہ چڑھائی، کبھی جمعیت پہ چڑھائی، کبھی اپنے اوپر بھی چڑھائی کیا کرو. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی،
تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. اپنی ذات سے بننا شروع کرو، اوروں کو برا کہنا چھوڑ دو. رابعہ بصری سے کسی نے کہا تو شیطان کو لعنت ہی نہیں کرتی؟ کہا رحمان کے ذکر سے فارغ ہوں تو شیطان کو لعنت کروں؟ میں تو ویلی کوئی نہیں. اور رب تو وے لبے تا شیطان نو لعنت کراں. او میرے بھائیو، اپنے رب کے اتنے دیوانے بن جاؤ کہ کسی کی طرف آنکھ ہی نہ اٹھے. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے دیوانے بن جاؤ کسی طرف آنکھ ہی نہ اٹھے.